نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جمعہ کے روز 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم کی بڑی برکتیں ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ تو علم کے حصول کے لیے سید اعلیٰ حضرت نے چند چیزیں بیان کی۔ بنیادی چیز مطالعہ بیان کیا۔ ہمارے نیک اعمال میں جو امیر سنت نے ہمیں ایک رسالہ عطا کیا ہے نیک اعمال کا، اس میں ہمارا ایک نیک عمل کم از کم 12 منٹ کسی سنی عالم کی کتاب کا مطالعہ۔ مکتبۃ المدینہ سے جو کتابیں شائع کی جاتی ہیں، ان کو فوکس کیا جاتا ہے، معاشرہ، ضرورت، حالات، ان کے مطابق مواد دیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارا ہفتہ وار ایک دینی کام بھی ہے، ہفتہ وار رسالے کا مطالعہ، یہ بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ایام، موقع، مناسبت اور کچھ چیزیں سوچ کے تو امیر علیہ سنت کی طرف سے عام طور پہ یہ رسالہ دیا جاتا ہے، اس ہفتے یہ آپ کو رسالے کا مطالعہ کرنا۔ تو یہ مطالعہ جو ہے نا، یہ ایک بڑا یونیک قسم کا شوق ہے جسے اللہ عطا کر دے، اور جسے کتابوں کی، رسالے کی، یہ بکس کی دوستی مل گئی، یقین کریں یہ بہت کام آنے والی چیز ہے۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کو خاص طور پر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ دیگر کتب کا، دیگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں کا، بہار شریعت کا، فتاوی رضویہ کا گہرا مطالعہ کریں۔ سرسری مطالعہ نہیں کہ آپ نے کہا میں نے کتاب پڑھ لی، ایسا مطالعہ کریں کہ آپ اس کتاب کے مسائل کے عالم بن جائیں، اس کتاب کے مسائل آپ کو پتہ ہوں۔ امیر سنت کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر تھے تو امیر سنت نے ہمیں فرمایا، بیٹا کتاب یہ کہنا کہ میں نے پڑھ لی اور بات ہے، اس سے علم حاصل کر لیا یہ اور بات ہے۔ بعض اوقات کام کا ہونا میں نے نہیں رکھتا، مقصود کا حاصل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں روشنی کی ضرورت ہے یہاں، تو کیا کریں گے؟ بلب لگائیں گے۔ بلب لگا دیا لیکن وہ چلتا ہی نہیں، کام ہو گیا، بلب لگ گیا،
لیکن بلب لگانے سے مقصد کیا ہے ہمارا؟ روشنی حاصل ہونا، تو وہ روشنی حاصل نہیں ہوئی، مقصود نہیں حاصل ہوا، چادر پہ داغ لگ گئے، کیا کریں گے؟ دھوئیں گے، دھویا داغ نہیں اترے، مقصد نہیں حاصل ہوا دھونے کا، دھل گئی چادر لیکن مقصد کیا تھا کہ اسے صاف ہو جائے۔ ہوا کے لیے پنکھا چاہیے، پنکھا لگا دیا، پنکھا چلتا ہی نہیں ہے۔ پنکھا لگنا ایک کام ہے، ہوا دینا ایک مقصود ہے۔ اصل مقصود جو ہے نا وہ پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے بعض کاموں کے، بظاہر وہ کام ہو گیا لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح مطالعہ کرنا، کتاب پڑھ لی یہ اور چیز ہے، اس سے علم حاصل ہو گیا، یہ اس کا مقصود ہے۔ مقصود حاصل ہو ایسا مطالعہ کرے۔ بہار شریعت کے بارے میں سننا ہمیں فرما رہے تھے، بیٹا میں نے بہار شریعت کو چاٹا ہے، ایک محاورہ ہے یہ کہ میں نے اس کو چاٹا ہے، اتنا پڑھا ہے اس کو، اس کے مسائل اتنی گہرائی کے ساتھ اب اس کا مطالعہ کہ آپ ان مسائل کے عالم بن جائیں، آپ اس کتاب کے عالم بن جائیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کے عالم بن جائیں، نماز کے احکام کتاب کے عالم بن جائیں، ان مسائل کا علم حاصل ہو۔ ہمارے بزرگوں کو مطالعے کا، علم کا، مسائل پر غور و فکر کا کتنا شغف تھا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سیرت میں لکھا ہے نا، جن کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ نے نزا کو، موت کو کیسا پایا؟ فرمایا میں ایک مسئلے پر اتنا غور کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری موت واقع ہو گئی۔ یعنی موت روح نکلنے کا نام ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں عالم برزخ میں پہنچ گیا، میں اس مسئلے میں اتنا گہرائی میں کھویا ہوا تھا۔ اور ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ جب کسی نئے مسئلے یا کسی مسئلے کا حل مل جاتا نا ہمارے بزرگوں کو، تو یہ بادشاہوں کو بادشاہت ملنے پر بھی ایسی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی ان کو اس علم حاصل ہونے پر ہوا کرتی تھی۔ اور ہمارے بزرگوں نے اس علم کے حصول کے لیے بڑی بڑی مشقتیں بھی برداشت کی۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا نام امام اعظم کے شاگردوں میں سب سے بڑا شاگرد، سب سے بڑے شاگرد کا، اور قاضی القضاء چیف جسٹس خلیفہ ہارون رشید کے دور کے یہ قاضی امام ابو یوسف تھے۔ اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کہ ان دونوں شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد کا نام ہے، صاحبین ان کے کہا جاتا ہے، ان کے قول پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے مجتہد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، امام اعظم ان کے گھر کا خرچہ چلایا کرتا تھا۔ ان کو کسی دنیاوی کام پہ ڈالنے کا سوچا جا رہا تھا تو امام اعظم نے منع کر دیا ان کی والدہ کو، یہ علم حاصل کریں گے، گھر کا خرچہ امام اعظم چلاتے۔ 10 سال امام اعظم ان کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ رات میں روٹی بھگو کے رکھ لیتے تھے، صبح وہ روٹی بھیگی ہوئی کھا لیا کرتے تھے۔ کہ امام ابو یوسف کہتے ہیں میں زمانہ طالب علمی، میرا جوتا ٹوٹ گیا، چلا نہیں جا رہا تھا، میں ایک موچی کے پاس گیا، اسے کہا میرا جوتا سلائی کر دے، اس نے کہا اتنی اجرت لوں گا؟ آپ نے فرمایا میں تجھے حدیثیں 2 سناؤں گا۔ اس نے کہا میں ان کا کیا کروں گا، مجھے اجرت چاہیے، اس کی قیمت چاہیے جو میں مزدوری کروں گا۔ فرمایا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، حدیثیں ہیں میرے پاس، جوتا گٹھانے کے پیسے نہیں تھے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ بادشاہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے لگ گئے تھے، پھر خلیفہ چل کے آپ کے قدموں میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ تو علم جو ہے نا وہ عزت بھی دلاتا ہے، برکت بھی دلاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا تھا ہم اپنا مطالعہ کرنے کا شوق بڑھائیں،
علم کے حصول کا شوق پیدا کریں، اپنے نیک اعمال پر عمل بھی کریں۔ امیر سنت نے جو ہمارے سالانہ کئی کام دیے ہیں، ان میں کئی چیزوں کے مطالعے کا ہمارا تاکید ہے۔ اب آج جائزہ لیں نیک اعمال کے رسالے کا۔ دسمبر اینڈنگ پر ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے سال میں نئے عزم، نئی نیتوں، نئے جذبے کے ساتھ داخل ہو، پچھلی غلطیوں کی معافی مانگیں اور سستیاں دور کر کے اب یہ کہ چستی کی طرف قدم بڑھانے کا ذہن بنائیں اور عبادت میں دل لگانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو کتابوں کی دوستی میں لگا دینا ہے۔ مطالعے کے شوق میں لگائیں، فضول گیمز، سوشل میڈیا کا مس یوز سے، فیس بک پر لگے رہنا، واٹس ایپ پہ لگے رہنا، یہ وقت کو ضائع کرنے والی کئی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ضروری جو کام ہے وہ کریں، اس کے علاوہ اپنے مطالعے کے ساتھ شغف رکھیں۔ کتابوں کی دوستی انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت دلائے گی، قبر و آخرت میں بھی عزت دلائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ ہمیں مطالعہ کرنا بھی ہے، علم حاصل بھی کرنا ہے اور نیکی کی دعوت کو عام کر کے لوگوں تک بھی یہ علم کا نور پہنچانا ہے۔ معاشرے کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں، لوگ نمازوں سے دور ہیں، لوگ تلاوت قرآن سے دور ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں ان کو درست مخارج سے پڑھنا نہیں آتا۔ اب یہ کون ذمہ داری لے گا کہ ہم ان کے درست مخارج کی جو ہے وہ مشق کروائیں، ان کو قرآن پاک درست پڑھنا سکھا دیں، ان کو نماز کا طریقہ سکھا دیں، ان کو وضو غسل کا طریقہ سکھا دیں؟ تو یہ آپ ہم دعوت اسلامی والوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اپنے دینی کاموں میں اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، معاشرے کو ان جہالت کے اندھیروں سے بھی بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ گناہوں کے اندھیرے سے نکالنا بھی ہے، لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے بھی نکالنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہمیں عملی طور پر 12 دینی کاموں کو اپنے حلقوں میں، ذیلی حلقوں میں نافذ کرنا ہوگا۔ یوسی میں، وارڈ میں، ذیلی حلقے میں آپ لوگ دینی کام کو مضبوط کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کریں۔ ہفتہ اور اجتماع میں دعوت دے کے اسلام میں کل لائیں، رات اعتکاف کی ترکیب بنایا کریں۔ آج حاجی جمیل مجھے ابھی تہجد کے وقت وضو میں کے وقت بتانے لگے کہ الحمدللہ آج میرا رات اعتکاف کا سال پورا ہو گیا، اس پورے سال میں میرا ایک بھی ناغہ نہیں ہوا، ایک بھی جمعرات رات اعتکاف کا ناغہ نہیں ہوا۔ اتنا دل میرا خوش ہوا، اتنا دل خوش ہوا، میں نے امیر علیہ سنت کو پیغام بھیجا دعا کے لیے، اتنا میرا دل خوش ہوا۔ یہ جو رات اعتکاف کرے باپا کو کتنے پسند، جو مدنی قافلوں میں سفر کرے، جو علاقائی دورے کرے، یوم تعطیل اعتکاف کرے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کا کام کرے، تو عملی طور پر ہم اپنے 12 دینی کاموں کو لے کر مضبوط کریں اور نیک اعمال کا رسالہ پر کرنے کا معمول بنائیں۔ اب تو موبائل اپلیکیشن آ گئی ہے، رسالہ نہیں لے سکتے، موبائل اپلیکیشن پہ اپنا کر لیں، روز اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیں، ایک وقت مقرر کریں ورنہ رہ جاتا ہے، ناغہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت طے کریں، اس وقت پر نیک اعمال کے رسالے کو پر کرنے کا معمول بنائیں۔ یہ مشق بھی ہمیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ بعمل بنائے گی۔ نیک اعمال کا رسالہ پر کرنے کا روز کا معمول یہ ہمیں عادی بنائے گا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ عمل کرنے ہیں، ان خرابیوں سے بچنا ہے۔ عادات اخلاق سنوارنے والے یہ کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج منڈی میں مدنی قافلے کا میرا آخری دن ہے اور بڑی دعاؤں بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں سے روانگی ہوگی کہ آپ لوگ 12 دینی کاموں کو مضبوط بھی کریں گے اور اس میں بھرپور حصہ لیتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب کو برکت عطا کرے، نیکی کی دعوت کی ہمارے علاقوں میں اللہ کرے دھوم مچ جائے، ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں، علم کی روشنی پھیلے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔